السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے پی ٹی آئی نیوز۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگ کے ساتھ آج بہت اہم خبریں جو کہ آپ لوگ شاید دیکھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے، لیکن میں اپنے ولاگ میں آج ہی کی باتیں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ بہت بڑا فیصلہ، لیکن بہت تشویشناک فیصلہ۔ یعنی اگر آپ عوام کی رائے دیکھ لیں، اگر آپ سوشل میڈیا پہ عوام جو کہ پبلک زیادہ تر اپنے کمنٹس، اپنے رائے دیتے ہیں، وہ فیس بک ہو یا وہ ٹویٹر ہو یا وہ انسٹاگرام ہو یا وہ یوٹیوب پر اپنے، اگر یوٹیوبر بہت سارے لوگ یوٹیوبر بھی ہے تو ان کا اگر سنیں تو آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ حقیقت میں یہ ایک بہت ہی کلیش سے بھرا ہوا، ایک عوام کو قابل قبول فیصلہ نہیں ہے، اور اس کارروائی سے عوام حقیقت میں عدالت کی جو ایک ساکھ ہے، عدالت کی جو ایک ڈگنیٹی ہے، اس پہ بہت سارے کوشچن مارک پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان کی توہین عدالت کے جو کیس تھا، جو کہ زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے، اور وہ الفاظ تو انہیں عدالت کی کارروائی میں آتی بھی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قانون دان کہتے ہیں اس حوالے سے، اور یہ بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے جو انہوں نے سیاسی جلسے میں کوئی ایک بیان ایسا دیا ہے، اور وہ بھی کہ میں آپ کو قانون کے کچہرے میں کھڑا کروں گا اور قانونی کارروائی آپ کے خلاف کروں گا، تو یہ کسی سینس میں بھی تھریٹ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ لیا گیا تو اس حوالے سے آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں کیس کی کارروائی کی گئی، اور اس کیس میں چونکہ اس سے پہلے عمران خان کو آلریڈی ٹائم دیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی بلایا گیا تھا، اور اس پہ 8 ستمبر تک یعنی آج تک ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اس میں دوبارہ جواب جمع کریں، دوبارہ اپنی وضاحت لکھ لیں، اپنی نیت، اپنے انٹینشن لکھ لیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کہا تھا زیبا چودھری صاحب کے بارے میں، تو یہ اس سے عدالت تسلی بخش نہیں ہے۔ تو آج دوبارہ وہی بات کہ جو دوبارہ جواب دیا ہے اس سے بھی عدالت مطمئن نہیں ہے۔ اب سمجھ سے باہر ہے، عوام کہتے ہیں، عوامی رائے یہ کہ شاید یہ فیصلہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، یہ جسٹ وہ جو عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی فینز ہیں یا عمران خان کے جو فینز ہیں، ووٹر سپورٹرز ہیں، ان کو جسٹ ایک وہ دکھانا تھا، ایک ڈیلینگ ٹیکٹک سے ان کے ایک آسرا پیدا کرنا تھا کہ ہم جلد بازی میں یا عجلت میں فیصلہ نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت میں اس فیصلے کی عجلت میں ہو یا نہ ہو، لیکن سوالات بہت سارے اٹھ کھڑے ہیں اس حوالے سے۔ اینیوے، عدالت کے یا عدالتی جتنے بھی قانونی آئینی تقاضے ان کے جو عدالتوں میں معاون خصوصی ہوتے ہیں یا جو معاونین ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، انہوں نے بھی آج یہ کہا کہ اس حوالے سے عمران خان کو معاف کر دینا چاہیے۔ عمران خان اکثر جذبات میں ایسا بولتا ہے، لیکن یہ ان کے جذباتی ایک سیاسی جلسے، ایک سیاسی یعنی عوام کے سامنے سیاسی انداز میں ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح ان کے انٹینشنز کچھ دھمکی آمیز باتوں کا، دھمکی آمیز کام کا نہیں تھا۔ تو بہرحال اس پہ آج 8 ستمبر تھا، بلایا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جب کارروائی شروع ہوئی تو تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کی یہ کارروائی چلتی رہی، اور اس کارروائی میں عمران خان اپنے وکلاء کے ساتھ لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوا، اور لارجر بینچ کے سامنے جب 3-4 گھنٹے وہ وہاں پہ بیٹھا رہا، اس نے روسٹم پہ آنے کے 2 دفعہ جو وہاں پہ جسٹس صاحبان تھے ان سے ریکویسٹ بھی کیا کہ میں اپنا موقف پیش کروں، ذرا کلیئر کروں، میں اپنے انٹینشنز وضاحت کروں اس بات کی کہ یہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ میرے انٹینشنز یہ نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں عدالت کیوں بضد ہے کہ نہیں یہ ایک جسٹس کے خلاف اس قسم کے دھمکی آمیز ایک بیان ہے، اور اس پہ آپ نے خواہ مخواہ ایک غیر مشروط آپ نے معافی ہی مانگی ہے، معافی کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ معافی کا لفظ استعمال ہو جائے، جو عوام کہتے ہیں، جو ماہرین کہتے ہیں، جو قانون دان کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیس اگر طلال چودھری یا نیال ہاشمی جیسے لوگوں کے ساتھ
عمران خان کے پھر عمران خان کی قد و قامت پر عمران خان کے اس بیان کے جو کہ سیاسی جلسے میں ایک بیان تھا ایک لیڈر ہونے کے ناطے، تو آئی تھنک سو کہ اس سے کوئی ریلیشن، کوئی ایک انہیں موازنہ نہیں کر سکتے اور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کے وکلاء نے دلائل دیے ہیں، عمران خان کو منع کیا، 5 منٹ بعد فیصلہ سنانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو فیصلہ پہلے سے کر بیٹھے تھے۔ اٹ مینز اب کیسے ہوا تھا میں عدالتی معاملات پہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن فیصلے کے بعد اس پہ اس طرح ڈیبیٹ ضرور ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب سے اہم ترین پوائنٹ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں وہ یہ تھا کہ عمران خان کو باوجود اجازت کے روسٹرم پہ آنے کے، جسٹس عطر من اللہ صاحب نے عمران خان کو بولا کہ جو آپ کا موقف ہے اس کو آپ کے وکلاء نے بیان کر دیا، آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غیر تسلی بخش جواب، اس پہ مزید کوئی ڈیٹیل، کوئی ایسی بات نہیں لکھی کہ تسلی بخش اور غیر تسلی بخش کا ڈفرنس کیا ہے، ایسے کوئی وضاحت نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو بابر اعوان صاحب نے کہا کہ ایک کیس عدالت کے اندر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بابر اعوان صاحب جیسے عدالت اور آئین اور قانون سے باخبر شخصیت، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کیس عدالت کے اندر جبکہ ایک عدالت کے باہر ہوتا ہے، اور جو فیصلہ عدالت سے باہر ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو ویسے واضح کروں، یہ عوام کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایٹ دی اینڈ یہ بات اس نے ایڈ کی کہ وہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت حاضری کے وقت عمران خان نے صحافیوں سے ایک رسمی گفتگو بھی کی، اور رسمی گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ عدالت کے باہر و ارد گرد حکومت نے ایسا ماحول بنایا ہے، یا یہ اسلام آباد پولیس نے ایسا ماحول بنایا ہے جیسے کہ انڈیا کا جو کلبھوشن عدالت میں پیش ہو رہا تھا اس جیسے حالت، یا ایک دہشت گرد پیش ہو رہا ہے اس جیسے ماحول بنایا ہے، خوف و ہراس کا۔ اس طرح کے ماحول کا مقصد کیا ہے؟ اور حکومت اس سے پہلے بھی مجھے گرفتار کرنے کی بہت ساری سازشیں اور کوششیں کر چکے ہیں، لیکن وہ اگر مجھے گرفتار کرے تو میں جیل میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اور ہوں گا۔ بہرحال یہ عمران خان کے غیر رسمی ایک چلتے چلتے انداز میں یہ صحافیوں کو بتایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کو اگر بتاؤں کہ ضمنی الیکشن کا فیصلہ اگر دیکھیں کہ وہ اس کے فوراً بعد یہ فیصلہ آیا کہ ضمنی الیکشن ملتوی کر دیا گیا، یعنی 22 ستمبر کو عدالت نے عمران خان کو ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کیس لگا دیا گیا کہ اس دن کیس لگائیں گے، فرد جرم عائد کریں گے عمران خان پر۔ جب یہ ڈیلے ہوا تو اب ضمنی الیکشن کا، یعنی الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشنر کا یہ ایک بدنیتی پر مبنی سوچ اور حرکت اور اقدام دیکھیے اور ایک اناؤنسمنٹ دیکھیے کہ 9 حلقوں سے چونکہ عمران خان کرا ہوا ہے، اور 9 کے 9 حلقے میرے خیال سے وہ کہ عوام سارے وہ جلسوں میں نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی ایک جو خوف ان کے اوپر ہے، جو اداروں میں ایسے لوگ ہیں وہ سیاسی ایک ملازم بن کے سیاستدانوں کی سیاسی پارٹی کی ہوئے یا سیاسی پارٹی کے ایک حصہ بن چکے اور سیاسی کردار ادا کرے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے، تو وہ کیا کرتے ہیں یا ان کے گھر کے ملازم بن کے ادارے کا استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے، تو وہ اصل میں عمران خان کے 9 کے 9 حلقوں کی جیت سے ایک خوف اور ایک خوفزدگی ہے۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا کہ سیلاب کی تباہی کی وجہ سے، سیلاب کی نقصانات کی وجہ سے، سیلاب کے متاثرین کی بحالی کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو گیا، اور الیکشن جو 25 ستمبر کو ہونا تھا وہ ضمنی الیکشن 9 حلقوں میں وہ ملتوی کر دیا گیا۔ تو اس سے ملتی جلتی یہ کڑی ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ آج کے عدالت کا فیصلہ جو پہلے سے طے شدہ لگ رہا تھا، یہ ماہرین کے، قانون دانوں کا اور جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے۔ جیسے منیر ملک نے ان کو مشورہ بھی دیا، اور ایک اور جو کہ مخدوم علی خان ایون کو پی ایم ایل این کی طرف سے ہیں، وہ حکومت کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ مشورہ دیا منیر ملک اور مخدوم علی خان صاحب نے کہ آپ
ایسا کرے کہ یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے عدالت اور عمران خان کو اس قسم کی غلطی کی معافی دیں اور افہام و تفہیم سے معاملات حل ہونے چاہیے، یعنی تاکہ سیاسی استحکام آ جائے۔ بہرحال توہین عدالت الگ ایک چیز ہے، لیکن آج کے فیصلے میں جو معاملات نظر آئیں وہ آپ کے سامنے۔ پھر آپ کے ساتھ ملتان کے جلسے کے حوالے سے بات کروں کہ ملتان کے جلسے میں عمران خان نے بہت اہم باتیں کی ہیں، اور ان باتوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھاگنے والے اور یہ بھاگ گئے الیکشن کے میدان سے۔ یہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کے عوام کو مخاطب ہو کے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میچ سے بھاگ گئے، اور جیسے ہی یہ میچ میں انشاءاللہ واپس آئیں گے آپ نے ان کو پنٹا لگانا ہے۔ پنٹا سے مراد ان کو شکست دینی ہے ووٹ کے ذریعے، اور حقیقی آزادی کو آپ نے حقیقت میں پریکٹیکلی ثابت کرنا ہے۔ بہرحال یہ عوام کے ووٹ سے مینڈیٹ سے بھاگے اور یہ جیت نہیں سکتے، تو یہ اداروں کو مل کے اور ملا کے اپنے ساتھ کیا کرتے، عمران خان کو اور عوام کو ڈیلنگ ٹیکٹکس میں لگا لیتے، انہیں ٹرک کے بتی کے پیچھے لگانے والے جو ایک محاورہ ہے لٹکا کے رکھنا، یہ ان کا ایک حربہ ہے جو کہ آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ نظر آئے گا۔ بہرحال پی ڈی ایم اداروں کو ساتھ ملا کے کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، جو کہ یہ ناکام ہی ہے اور ناکام رہیں گے، اور پی ڈی ایم تو نیچے کی طرف گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو آج کے جلسے میں بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم ہر ویلاگ میں آپ کو یہ کہتے ہیں، اور تمام جتنے بھی آپ اگر حقائق پر مبنی بات دیکھیں، حقائق پر مبنی ایک صحافی یا کوئی ایسے ویلاگرز آپ سنیں تو آپ کو یہی بات کریں گے۔ اینیوے ملتان کا جلسہ ایک کامیاب جلسہ، اس میں نو ڈاؤٹ کہ عمران خان کی جو آپ ہمت دے کے، بہادری دے کے، جرت دے کے کہ آج 4 سے 6 گھنٹے عدالت میں، اور پھر اس کے خلاف ایک قسم کے متعصبانہ فیصلہ، اور اس کے باوجود بھی وہ اسی انداز میں، اسی جذبے میں، اسی لگن کے ساتھ عوام کے سامنے، اور عوام کو اپنا میسج، اپنا پیغام جو دینا تھا، پہنچانا تھا، وہ اسی طرح پہنچا دیا۔ اینیوے ان کے جوش و جذبے میں، ان کی ہمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ آج سے اس ولاگ سے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں اس طرح کچھ پیش رفت ہوئی تو مزید معلومات شیئر کریں گے۔ مجھے اور اس چینل کو نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔